ہوم میڈ ایپل جیم بنانا چاہتے ہیں، دانے دار ہو، ٹیسٹفل ہو، بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر پریزرویٹو کے، گھر پر کیسے بنائیں گے آسانی کے ساتھ، ٹیسٹفل، بالکل کسی بھی اچھے برانڈ کی طرح، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فوڈ سیکرٹ۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے لے لیے ایپل، یہ تقریباً 900 گرام ہے، 800 سے 900 گرام۔ اس طرح کے پکے ہوئے ایپل لینے ہیں، لال ہوں، کچے نہ ہوں، گرین کلر کے نہ ہوں، اچھے سے پکے ہوئے ایپل ہوں۔ ان کو آپ نے چھیل لینا ہے، بہت آسان ریسپی ہے، بالکل کمرشل طریقے سے ہم بنائیں گے، لیکن گھر میں موجود چیزوں سے بنائیں گے۔ کیسے اس میں خوشبو ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیسے ہم نے گھر میں موجود چیزوں سے خوشبو ایڈ کرنی ہے، کیسے اس کا ہم نے دانے دار ٹیکسچر بنانا ہے، سب میں آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گا۔ سیبوں کو ہم نے چھیلتے جانا ہے اور پانی میں بھگوتے جانا ہے تاکہ ان کا رنگ خراب نہ ہو، یہ بلیک ہو جاتے ہیں آلووں کی طرح، اس لیے چھیلتے ساتھ ان کو بھی آپ پانی میں ڈال دیجئے۔ اسی طریقے سے میں سارے سیب چھیل لوں گا۔ میں نے ایک گریٹر لے لیا، گریٹر سے میں اس کو گریٹ کر لوں گا۔ آپ اس کو باریک کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن ایپلز کو ہم گریٹر سے گریٹ کریں گے تو زیادہ اچھا بنے گا، اچھا ٹیکسچر بنے گا، دانے دار بنے گا۔ کیسے بنے گا میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے میں سارے ایپلز کو گریٹ کر لیتا ہوں، آپ نے بھی گریٹ کر لینا ہے۔ اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی یونیک، اوتھینٹک، آسان اور کمرشل ساری ریسپیز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی ایسے ہی ہوم میڈ جیم بنا سکیں اور مختلف ریسپیز بنا سکیں۔ میں نے تمام ایپلز کو گریٹ کر لیا، درمیان والا حصہ میں نے چھوڑ دیا۔ سارے برتن کو میں اچھے سے صاف کر لوں گا، کوئی بھی چیز ضائع نہیں کریں گے۔ ایک میں نے کڑھائی لے لی، آپ نان سٹک لیں، اسٹیل کی لیں، کوئی سی بھی کڑھائی لیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ سارے ایپل میں بیچ میں شامل کر دوں گا اور نیچے لو ٹو میڈیم آنچ جلا لوں گا۔ ہم نے فی الحال لو ٹو میڈیم آنچ رکھنی ہے۔ تقریباً آدھا کپ میں پانی کا بیچ میں شامل کروں گا اور اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کروں گا، اچھے سے ہلاؤں گا۔ ایک دفعہ میں نے اس کو ڈھکنا لگا کر 5 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے نرم ہو جائیں، پک جائیں۔ ادھر ہم چینی لے لیں گے، چینی میں نے لینی ہے 500 گرام، آدھا کلو، آپ 600 گرام تک بھی لے سکتے ہیں۔ 1 کلو ایپلز میں 600 سے 700 گرام تک چینی ڈلتی ہے، میں 500 گرام چینی لوں گا۔ ادھر ہم کو 5 منٹ ہو گئے ہیں ایپلز کو دم پر رکھے ہوئے، دیکھیں کتنے پیارے ہو گئے ہیں، کتنے نرم ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے۔ اب میں اس میں مزید پانی نہیں شامل کروں گا، میں نے چینی بیچ میں شامل کر دی، باقی پکائی چینی میں ہوگی۔ کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں، چینی کو بالکل ہلکی سی بھی ہیٹ لگے گی تو وہ میلٹ ہو جائے گی، دیکھیے گا یہ ایک دفعہ پتلا ٹیکسچر بن جائے گا، پتلا ہو جائے گا۔ آج کی ریسپی بہت ٹیسٹفل ہے، بچوں کی فیوریٹ ہے، گھر میں بہت کم بجٹ میں، بہت کم پیسوں میں آپ ڈھیر سارا جیم بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا یہ بہت ڈھیر سارا بن کر تیار ہوگا۔ اب میں نے خوشبو کے لیے دال چینی کا ایک ٹکڑا لے لیا، اس کو میں بیچ میں شامل کر دوں گا۔ آپ چاہیں تو چھوٹی الائچی بھی 2 سے 3 پیس کر ان کے بیج پیس کر شامل کر دیں، چھلکا نہ کیجیے گا۔ ایک چٹکی میں نے بیچ میں نمک شامل کیا میٹھے کو لیول کرنے کے لیے، اس سے میٹھا ہیوی نہیں ہوتا، جتنا مرضی کھاؤ آپ کو میٹھا ہیوی محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے اب اس کی پکائی کر لینی ہے اچھے سے لو ٹو میڈیم آنچ پر، آنچ ہم نے بڑھانی نہیں ہے۔ ٹوٹل یہ پکائی 15 منٹ ہوگی۔ آپ کو میں اس کی کنڈیشن چیک کراتا ہوں۔ دیکھیں ابھی چمچے سے پانی بہہ رہا ہے، قطرے گر رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی کچا ہے، ابھی میں اس کو مزید پکاؤں گا۔ ادھر میں نے نیمبو لے لیے، 3 عدد میں نیمبو ہیں، نیمبوؤں کی تعداد میٹر نہیں کرتی، تقریباً 3 ٹیبل سپون نیمبو آپ نے ڈالنے ہیں، وہ چاہے ایک نیمبو سے اتنا رس نکلا ہے، اچھا والا بڑے والا نیمبو ہو تو وہ ایک ہی چلے گا، یہ چھوٹے نیمبو ہیں تو اس لیے میں 3 نچوڑوں گا۔ نیمبو نچوڑنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری چینی کرسٹلائز نہیں ہوگی، جمے گی نہیں، ہم جس کو جتنا بھی مرضی پکا لیں، اور ساتھ میں ہمارے جیم کی ایج بڑھ جائے گی، اس کو ہم 5-6 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ البتہ یہ 5-6 ماہ تو چلنے والا نہیں ہے، 10-15 دن میں 20 دن میں بچوں نے کھا جانا ہے، اتنا ٹیسٹفل بنتا ہے۔ آپ اس کو چاہے بریڈ پر لگا کر کھائیں یا پراٹھوں کے ساتھ کھائیں، یا آپ کپ کیک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اس کی فلنگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جیم بن کر تیار ہے، بالکل اچھے سے گاڑھا ہو گیا، میں آپ کو پلیٹ میں بھی ڈال کر دکھاتا ہوں، اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پلیٹ میں تھوڑا سا جیم ڈالا ہے، یہ بالکل بھی بہہ نہیں رہا، نیچے
कोई भी नमी पानी का कतरा नहीं है। इसका मतलब है हमारा जैम इस वक्त परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। मैं इस वक्त फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूं। इसको ठंडा कर लूं। देखें ये ठंडा हो गया। मैं ये दालचीनी का टुकड़ा बीच में से रिमूव कर दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी खुशबू जायका हमारे जैम में आ गया। इधर मैंने एक जार ले लिया, इसको मैंने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया था। बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए, पानी का बिल्कुल भी कतरा नहीं होना चाहिए। और जैम भी आपने बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके बीच में फिलिंग करनी है, ताकि जैम का बीच में पसीना ना इकट्ठा हो। पानी का बिल्कुल भी कतरा भी नहीं होना चाहिए, इससे हमारे जैम की लाइफ बढ़ेगी, ख़राब नहीं होगा। मैं इसमें जैम की फिलिंग कर लेता हूं और आपको फाइनल लुक दिखाता हूं कि हमारी फाइनल लुक कैसी बनी है। देखें माशाल्लाह कितना ढेर सारा हमारा जैम बनकर तैयार हुआ है और इसके फाइनल लुक देखें कितना दानेदार, कितना टेस्टफुल, बिल्कुल मार्केट जैसा। मैं तो कहूँगा मार्केट से भी कई दर्जे ज़्यादा अच्छा है। मैं तो इसको पराठों के साथ खाता हूँ और बच्चे ब्रेड के साथ। आप जैसे दिल चाहे वैसे इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।